کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبھی بھائی کو خیر و عافیت اور چین و سکون سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں جب نہاتا ہوں یعنی غسل جنابت کرتا ہوں، اس دوران کچھ چھینٹیں اسی بالٹی میں چلی جاتی ہیں جس سے ہم نہا رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کافی شک میں ہیں کہ پتہ نہیں ہم پاک بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ناپاکی حالت سے پاک ہونے کے لیے نہا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کچھ چھینٹیں اسی بالٹی میں جا رہی ہیں، پھر اسی میں سے ہم نہا رہے ہیں۔ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے یا پھر پاک ہے؟ ذرا سمجھا دیں ہمیں۔ تو حضرت حسن بصری و ابن سیرین رحمہم اللہ سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ جو غسل جنابت کرتا ہے یعنی ناپاکی حالت میں نہاتا ہے، پھر اس دوران کچھ چھینٹیں اڑ کر اس کے اس بالٹی یا برتن میں چلا جاتا ہے جس سے وہ نہا رہا ہے، تو کیا اس کا وہ پانی پاک رہتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس صورتحال میں کون اس بات پر قادر ہے کہ مکمل طریقے سے احتیاط برت سکے، یعنی ان چھینٹوں سے بھی بچنا بڑا مشکل ہے، ناممکن سا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نہا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ چھینٹیں تو اڑ کر جائیں گی ہی اس بالٹی میں، کتنوں ہی ہم احتیاط کر لیں کچھ نہ کچھ چھینٹیں اس میں جائیں گی ہی۔ حضرت سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس رحمت کے ہم امیدوار ہیں، اس رحمت پہ ہم یقین رکھتے ہیں جو ہماری ان کمی کوتاہیوں سے بالا تر ہے، ان کمی کوتاہیوں سے بھی وسیع ہیں، جس سے پتہ چلا کہ ان چھوٹی موٹی باتوں کو اللہ تبارک و تعالی ضرور معاف فرمائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر و ابن عباس کا ایک روایت نقل کیا ہے کہ یہ دونوں حضرات جب غسل جنابت کیا کرتے تھے، اس دوران جو چھینٹیں اڑ کر چلی جاتی تھیں اس بالٹی میں یا اس برتن میں، تو ان کے جانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، جس سے پتہ چلا کہ ان چھینٹوں کے پڑنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے بلکہ پاک ہے۔ اس لیے آپ حضرات سنیں اور سن کر اپنی شک کو ختم کریں، کیونکہ انسان جب تک کسی بھی معاملے میں جب تک شک کے دائرے میں گھرا ہوا ہوتا ہے نا، تو انسان کا جو بھی عمل صادر ہوتا ہے اس عمل کے اندر جان پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پہلے سے ہی وہ پاکی اور ناپاکی کے معاملے میں ہی جب شک میں ہے ان چھینٹوں کی وجہ سے کہ پتہ نہیں ہم پاک بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، تو پھر جب اس سے فارغ ہو کر کے نماز پڑھے گا انسان تو وہاں پہ بھی تذبذب میں رہے گا کہ پتہ نہیں ہم اپنے اچھی طریقے سے ہم پاک بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی آپ سنیں اور اپنے شک کو ختم کریں اور یقین کے ساتھ عبادت کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان عبادتوں کے اندر ایک تازگی اور اخلاص پیدا ہوگا اس کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب بھائی کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ